ایک یہ ہے کہ ہمارا 370 اور 35A پہ ہمارا موقف کیا ہے. دیکھیں آپ نہیں ہو پی ڈی پی کو بنانے میں. جب پی ڈی پی 28 جولائی 1999 کو بنی، میں تب سے ایک ورکر کی حیثیت سے وہاں رہا. کوئی 20 سال ہماری اپنی جماعت ہے اپنی پارٹی کے نام سے. اس میں تقریباً 35 لوگ ایسے ہیں جو ایکس ایم ایل ایز اور ایکس ایم ایل دیکھنے والے سامعین کو کشمیر A1 نیوز کا سلام. آج پرائم ٹائم کے شمارے میں جو مہمان خصوصی ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ہیں مسٹر جاوید حسین بیگ صاحب، جو کہ بارہمولہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایکس ایم ایل اے رہ چکے ہیں پی ڈی پی میں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے ایک نئی پارٹی جو آئی ہے وجود میں، جس کا نام ہے JK اپنی پارٹی، جموں کشمیر اپنی پارٹی، جس کی سربراہی مسٹر الطاف حسین بخاری صاحب کر رہے ہیں. تو پروگرام میں بیگ صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیگ صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، میں آپ کا مشکور ہوں. بیگ صاحب، چونکہ ایک لمبے عرصے سے آپ سیاست میں رہے ہو، لمبا عرصہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایکس ایم ایل اے رہ چکے ہو بارہمولہ کے، تو پی ڈی پی سے نکلنے کا مطلب کیا تھا اور اپنی پارٹی میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میں بڑے دعوے نہیں کرتا. پی ڈی پی میں سے میں نکلا نہیں ہوں. پی ڈی پی کو بنانے میں، جب پی ڈی پی 28 جولائی 1999 کو بنی، میں تب سے ایک ورکر کی حیثیت سے وہاں رہا. کوئی 20 سال میں نے پی ڈی پی کے ساتھ گزارے. پھر ایک مرتبہ ہم محبوبہ جی اس وقت بند تھیں اور بڑے بڑے لیڈر بند تھے، ہم انہی دنوں رہا ہوئے تھے اور جموں گئے تھے. تو کچھ ایشوز ایسے آ گئے کہ ہم نے ایل جی صاحب سے اپوائنٹمنٹ لی اور ایل جی صاحب کو ملے. جب ہم ایل جی صاحب کو مل کے واپس آئے تو شام کو پی ڈی پی نے ایک پریس نوٹ نکالا، جس میں انہوں نے ہم 8 ایکس ایم ایل ایز کو پارٹی سے برطرف کر دیا تھا، نکال دیا تھا. تو جس طرح ہم نے پی ڈی پی بنائی، اسی طرح پھر ہم نے آگے مشورہ یہ کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں پارٹی سے نکال دیا ہے، اب جب انہوں نے اتنا بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں، پھر ہم نے ایک نئی پارٹی بنائی. 29 فروری 2020 کو میٹنگ ہوئی الطاف صاحب کے ساتھ ہم سب لوگوں کی، اور پھر ہم نے ایک باہمی مشورے سے ایک نئی پارٹی تشکیل میں بارز وجود لائی، جسے اپنی پارٹی کہتے ہیں. تو میں نے پارٹی جوائن نہیں کی، بلکہ پارٹی کے بانی ارکان میں سے میں ایک ہوں جنہوں نے یہ نئی پارٹی بنائی ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی جماعت بن چکی ہے. بیگ صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جب برطرف کیے گئے پی ڈی پی سے، تو آپ کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ملا وہاں سے، یا اپنی صفائی میں بولنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا آپ کو؟ یہ پہلے آج جرنلسٹ ہیں جس نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے، ورنہ یہاں جرنلسٹ سیدھے الزام لگاتے ہیں. دکھ اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جب آپ بند ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، محبوبہ جی کو کوئی معلوم نہیں کہ جو باہر ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان پہ کیا بیت رہی ہے، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت ایل جی صاحب کو ملنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں نوٹسیں ملی تھی کوارٹرز ایوکٹ کرنے کی جموں میں اور سری نگر میں، ساتھ میں اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو 100% انٹرسٹ بھی دینا ہے. ایک تو یہ ایشو تھا. اس سے بڑے ایشوز تھے، بہت سارے ہمارے ورکر بند تھے، بہت سارے ساتھی بند تھے، محبوبہ جی خود بھی بند تھی. تو جب ہم ایل جی صاحب کو ملے تو ہم نے بڑے ایشوز اٹھائے، جس میں ہم نے ڈیٹینیز کی بات کی، ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی بات کی، ہم نے بات چیت ان سے کریں سینئر لیڈرز کے ساتھ، اس پہ بات کی. اور جب باہر نکلے تو یہ بھی کہا کہ یہ آل پارٹیز ڈیلیگیشن ہے، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ملی جلی پارٹیاں ہیں، سب مل رہے ہیں تاکہ اپنا نقطہ نظر رکھ سکیں مرکزی سرکار کے سامنے. تو مجھے اس وقت شک یہ تھا کہ میں پی ڈی پی کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو کوئی شو کاز کا نوٹس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اس وقت جو لوگ یہ پارٹی چلا رہے تھے انہوں نے مس لیڈ کیا پارٹی پریزیڈنٹ کو، اور ایروگنس تھی، جس کی وجہ سے نہ شو کاز نوٹس، نہ کوئی ٹائم دیا، نہ کچھ دیا، بلکہ خشا مشا کر کے ہمیں پارٹی سے باہر کر دیا، اور آپ بھگت رہے ہیں. یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا اس لیے ہے کیونکہ جہاں تک ہماری انفارمیشن کا تعلق ہے کہ پی ڈی پی کو بنانے میں آپ کو اور آپ کے برادر اکبر بیگ صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ ایکس ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور آپ ایکس ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں بارہمولہ کے اسی پارٹی کو لے کے. تبھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو شو کاز نوٹس، یعنی آپ کو اپنی صفائی میں کہنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا ہے. تو یہ آپ کا بھی ماننا ہے کہ کوئی موقع نہیں دیا گیا، ایسے ہی نکال دیا گیا. تو پھر نئی پارٹی بنانے کا
جس کے آپ بانی ممبر ہو اپنی پارٹی، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، مقصد جب آپ سیاست میں ہوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تبھی آپ سیاست میں ہوتے ہو۔ میں سیاست میں بیگ صاحب کے ساتھ آیا 1998 میں، جب بیگ صاحب نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا، تو اس وقت یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا سیاست میں آنے کا، یہ کوئی جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ اسی طرح جب پارٹی نے ہم لوگوں کو پارٹی سے اوسٹ کر دیا، اس کے بعد ایک دانستہ فیصلہ کیا ہم نے کہ اگر ہم پی ڈی پی کو بنا سکتے ہیں اور اقتدار میں لا سکتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اور جماعت بھی بنا سکتے ہیں جو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا متبادل ہوگا اور پیپلز کانفرنس کا متبادل ہوگا، اور ایک ایسی جماعت بنائیں جہاں آپ کو بات کرنے کی آزادی ہو اور جہاں پر آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، بھروسے کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے کہ تو جب یہ چیزیں اس پہ غور خوض کیا تو پھر ہم ایک بہت بڑا گروپ بن گیا۔ اس وقت جو یہ ہماری اپنی جماعت ہے اپنی پارٹی کے نام سے، اس میں تقریباً 35 لوگ ایسے ہیں جو ایکس ایم ایل ایز اور ایکس ایم ایل سیز ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح پی ڈی پی کو بنانے میں ایک چھوٹا موٹا رول ادا کیا تھا، اس پارٹی کو بنانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا مستقبل تابناک ہوگا۔ ایک بہت ہی ایک ریئلسٹک سی اپروچ کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ ایک ایک سٹیپ جو ہم اٹھائیں گے وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کی کہ ہم بڑے دعوے کریں کہ ہم اٹانومی لائیں گے، ہم سیلف رول لائیں گے، ہم اچیویبل نیشن ہوڈ کی بات کریں۔ ہم ان چیزوں کی بات کریں گے جو اچیویبل ہوں گی اور جس سے کشمیری قوم کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ تو اسی چیز کو لے کر کہ ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک نان کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ کے ساتھ، ایک انتہائی تدبر کے ساتھ، ایک انتہائی مہذب طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی جماعت بنانی ہے جس میں تجربے کے ساتھ ساتھ لوگ ایسے ہوں جن کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہ ہو، کہ کوئی بڑے بڑے دعوے نہ کیے ہوں، جنہوں نے جو ریئلسٹک سی اپروچ کے ساتھ چلے اور لوگوں کو جو میکسیمم راحت اس منیمم سپیس میں پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنے گفتگو کے دوران ایک ایسی جماعت کا نام لیا جس کو پیپلز کانفرنس کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سامعین ہمارے بھی جانتے ہیں کہ آج کل 2 ہی پارٹیاں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثر شمولیت ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ نیشنل کانفرنس سے بھاگے ہوئے ہوں یا پی ڈی پی سے بھاگے ہوئے ہوں، یا پارٹیوں کے ستائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں، یا تو پیپلز کانفرنس میں چلے جاتے ہیں یا جے کے اپنی پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی ٹکر کس کے ساتھ ہوگی، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں، کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرے تھوڑے سے علم اور تجربے کا تعلق ہے، اس وقت پیپلز کانفرنس میں وہ لوگ جا رہے ہیں جن کی اپنی پارٹی میں جگہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نظام الدین بٹ صاحب پیپلز کانفرنس میں گئے، ہمیں وہاں آلریڈی عثمان مجید صاحب تھے، اسی طرح بشارت بخاری صاحب وہاں گئے، یہاں آلریڈی ہمارے پاس بشارت بخاری صاحب کی جگہ ہمارے پاس سنگرامہ میں شعیب لون صاحب کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان میں میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو بھی وہاں گئے ہیں وہ اس وجہ سے وہیں ہی گئے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ تو جہاں تک پیپلز کانفرنس کا تعلق ہے، یہ مجھے نارتھ کشمیر کے بغیر کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری جماعت ہے آپ کو یہ جموں کشمیر میں ہر جگہ دکھائی دے گی۔ تو بیگ صاحب، ایک اور سوال آپ سے، جیسے کہ نیشنل کانفرنس کے پاس اٹانومی، پی ڈی پی کے پاس سیلف رول تھا، پیپلز کانفرنس کے پاس اچیویبل نیشن ہوڈ ہے، تو آپ کے منشور کا نام کیا ہے؟ ہمارے منشور کا نام ہے حقیقت پسندی۔ حقیقت پسندی سے مراد یہ ہے، یہ فریم ہوا ہے کہ ابھی فریم نہیں ہوا ہے؟ یہ فریم ہوا ہے، یہ فریم ہوا ہے۔ حقیقت پسندی ایک بالکل واضح ایک موقف ہے۔ دیکھیں، جو لوگ آج کی تاریخ میں اٹانومی لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا اور مکار کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ آج کی تاریخ میں سیلف رول کی بات کریں گے، مجھے لگتا ہے ان سے جھوٹا اور بڑا مکار کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ آج کی تاریخ میں اچیویبل نیشن ہوڈ کی بات کریں گے، مجھے لگتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی رہی ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ اقتدار میں آئیں گی۔ اس کا استعمال کر کے انہوں نے آج تک لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور صورتحال یہ بنی کہ نہ بچا سکے وہ 370، نہ بچا سکے 35، نہ بچا سکے جھنڈا، اور نہ بچا سکے اپنا آئین۔ جب آپ وہ نہیں بچا سکے
جو آپ کے پاس تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو یہاں وزیر اعظم کا عہدہ بحال کر کے دے دیں گی مرکز کی آنے والی کوئی بھی حکومت، یا صدر ریاست کا عہدہ بحال کر کے دے دے گی، یا کونسلز بنا کر دے دے گی، یا پھر پاکستان کے اس کشمیر کو اس کے ساتھ ملا کے پھر جوائنٹ اسمبلی بنا کے دے دے گی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو خواب دکھائے جا سکتے ہیں لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے۔ آج کا کشمیری اب اتنا احمق نہیں ہے، اس نے 5 اگست کے فیصلے کی گہرائی کو سمجھا ہے۔ وہ جانتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کشمیری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ فیصلہ ریورس کیا جا سکتا ہے، وہ سڑکوں پر نہیں آتے، وہ اپنی جان کی قربانی دیتے، لیکن اس کے لیے لڑتے۔ انہوں نے، جو کشمیری قوم نے دانستہ فیصلہ کیا ہے کہ خاموشی سے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مین اسٹریم کی یہ بڑی جماعتیں ناکام ہو گئی ان وعدوں میں جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے تھے۔ اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے اپنی قوم کو مزید جھوٹ نہیں بولنے چاہیے۔ اور میرا مشورہ ان جماعتوں سے یہی ہوگا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، ہم نے دیکھ لیا 1998 میں ہم نے الیکشن لڑا، ہم جی 370 کے نام پہ اس وقت بھی الیکشن لڑا تھا، پھر 1999 کا الیکشن بھی ہم نے 370 کے نام پہ لڑا تھا، پھر 2002 میں بھی پارٹی جب آ گئی اقتدار میں تو پھر بڑے بڑے خواب دکھائے، پھر نیا ایک بنا شوشہ جس کو کہیں گے سیلف رول کا شوشہ بھی بنایا، لیکن آپ 370 کو پرمنٹ نہیں کرا سکے، 70 سال میں ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، انچ بائی انچ، لیٹس ریکنسٹرکٹ دی ہاؤس دیٹ ہیز بین بروکن۔ تو بیگ صاحب، آپ کا ایک اور سوال مجھے ذہن میں آیا کہ جب ایبریگریشن ہوگی آرٹیکل 370 کی یا 35A کی، اس کے بعد حکومت کے بڑے دعوے آ گئے تھے، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آ گئے تھے بڑے دعوے کہ یہاں پہ امن ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ وہ تو ابھی سراب ابھی کہیں گراؤنڈ لیول پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 370 پہ اور 35A پہ آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے؟ یہ دو سوال آپ نے جوڑ کے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا 370 اور 35A پہ ہمارا موقف کیا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ میری بات پہ غور کرنا۔ آرٹیکل 370 اور 35A پہ تقریباً جموں کشمیر کی ساری جماعتیں سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں۔ جی، جب ہم سپریم کورٹ میں گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر وہ سپریم کورٹ کل اس کو بحال کرتا ہے تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو فیصلے اس وقت تک مرکزی حکومت نے کر دیے، یہاں رنبیر پینل کوڈ کی جگہ انڈین پینل کوڈ جاری ہے، یہاں زمینوں کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں، جو زمین CRP کو دینی ہے دے دی، جو آرمی کو دینی ہے دے دی، جو انڈسٹریز کو دینی ہے دے دی، یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے قانون بن گیا، جو آدمی 15 سال سے یہاں کا باشندہ ہے وہ یہاں کلیم کر سکتا ہے، اس کا حق ہے اب وہ سٹیزن شپ کا۔ سپوز یہ سپریم کورٹ 50 سال کے بعد فیصلہ کرے، سپوز یہ فیصلہ کرے کہ یہ آپ واپس کرو، کس طرح کرے گا کوئی بھی حکومت؟ ان فیصلوں کو کس طرح رد کرے گی جو اس وقت تک کیے ہوں گے؟ تو یا تو سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا آج تک، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 370 اور 35 کی واپسی کا کوئی امکان تھا۔ بہرحال سپریم کورٹ سے امید لگائے ہوئے ہیں سارے، دل میں سبھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اب ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے گا، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں انصاف ہوگا۔ اگر انصاف ہو تو پھر ان کو ہمارے حق میں فیصلہ دے دینا چاہیے تھا۔ جہاں تک کسی بھی مرکزی حکومت سے اس کو واپس لانے کا تعلق ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی حکومت یہ ہمت نہیں کر پائے گی کہ اس فیصلے کو ریورس کرے، کیونکہ اس کو ریورس کرنے کا بہت امپلیکیشنز ہوں گی، اور وہ اتنی بڑی رسک کوئی حکومت نہیں لے گی آنے والے وقت میں، کیونکہ جب یہ مرکزی سرکار نے اس کو ایبروگیٹ کیا تھا، اس وقت ہندوستان کی تاریخ میں 1971 کے بعد جو سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائز ہوئی تھی وہ اسی وقت ہوئی تھی، 5 اگست کو۔ جہاں تک 370 اور 35 پہ ہماری پارٹی کے موقف کا سوال ہے، تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری پارٹی اور بے شمار دوسری جماعتیں اور انڈیویجولز سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور انہوں نے 5 اگست کے فیصلے کو قانون اور آئین کی بنیاد پہ وہاں چیلنج کیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا ہے۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، ایک مدت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر شاید ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ اسی طرح خاموش رہا جس طرح اس وقت تک سپریم کورٹ اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں سپریم کورٹ سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلد سے جلد اس پر اپنا فیصلہ سنائے گا، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ
کہ اگر انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو جب ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں ساری جماعتیں، تو پھر جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا. دوسرا مسئلہ رہا کہ جب یہ انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا اس وقت جو وعدے کیے تھے کہ کشمیر میں امن اور ترقی ہوگی، جہاں تک امن کا تعلق ہے حالات پہلے سے بہتر ہیں امن کے محاذ پہ. اب اس پہ کتنا طاقت کا استعمال ہے، کتنا لوگوں کی مجبوری ہے، کتنا لوگ کر چکے ہیں، وہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن حاصل یہ مجلس یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے امن کے محاذ پر وہ پہلے سے. جہاں تک ترقی کے معاملات ہیں، اگر عام آدمی اس ترقی سے خوش ہے تو میں بھی ساتھ اس ترقی سے خوش ہوں. لیکن اگر عام آدمی نالا ہے کہ کشمیر میں کام کاج اور گورننس کا فقدان ہے، کرپشن پہلے سے بڑی ہے، تو پھر میرا یہی اندازہ ہے کہ پہلے سے حالات ترقی کے معاملے میں، کیونکہ ہم جب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے تو اس وقت کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، لوگوں کی رسائی ہم تک ہوتی تھی، ہماری رسائی پاور کے کوریڈور تک ہوتی تھی. تو پہلے بہتر کام ہوتے تھے جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس کے جہاں تک تعلق ہے پہلے سے بہتر گورننس نہیں ہے، اس میں کافی کمی رونما ہوئی ہے، لوگوں میں بد اعتمادی بھی ہے اور گورنمنٹ سے لوگ ناراض بھی ہیں. بیگ صاحب میرا ایک اور سوال آپ سے کہ لاسٹ ٹائم یہاں پر گرہ منتری صاحب آئے تھے امت شاہ جی، انہوں نے کہا کہ ہم اس ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کر رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے کہ ریسٹوریشن سے پہلے آپ الیکشن لڑنا پسند کرو گے کہ اس کے بعد الیکشن لڑنا پسند کرو گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، مانگنے والا تو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. جی. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مانگنے کو کیا نہیں مانگتی. ایک ہوتا ہے مانگنا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی لوگوں میں اس کی مارکیٹنگ ہو، دیکھو جی ہم کیا مانگتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مانگنے والے کا اختیار صرف مانگنا ہے، لینا یہ جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. ہم مرکزی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو جائیں گے اگر اسٹیٹ ہوڈ بحال تو لوگوں میں اعتماد آئے گا اور کئی جو انسٹیٹیوشنز ڈیفنگ ہو گئے ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں گے. توقع کی جا سکتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں گے وہ الیکشن سے پہلے کریں گے، اور اس کی امید تو کی جا سکتی ہے. بیگ صاحب میرا آخری سوال آپ سے، بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کے نوجوان کے نام آپ کا کوئی اسپیشل پیغام؟ دیکھیں بس انسان درخواست کر سکتا ہے، لوگوں سے درخواست کر سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ گورنر راج سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے اپنی عوامی حکومت. اپنی عوامی حکومت میں آپ اپنے نمائندوں کو گالی بھی دیتے ہیں، ان سے روٹھتے بھی ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، پھر بھی ہم آپ ہی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جس طرح پچھلی بار لوگوں نے موقع نہیں دیا کام کرنے کا، ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بار وہ موقع دیں تاکہ ہم جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے ترقی کے محاذ پہ کہ ہم ان کی ترقی کا بندوبست کریں گے، روزگار کا بندوبست کریں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ ساتھ دیں، تعاون دیں، تو جو وہ وعدے تھے انشاءاللہ وہ وفا ہوں گے.